السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کا میرا ٹاپک کفریہ ورڈس کے بارے میں ہے، یعنی کفریہ کلمات اور کفریہ الفاظ۔ آج ہم بہت سی مرتبہ زبان سے کفریہ کلمات کہتے ہیں، خاص طور پر مصیبت کے وقت یا بیماری کے وقت۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کفریہ الفاظ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپڈیٹ کرنے کی اور نیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح دوبارہ نکاح کرنے کی اور کفریہ کلمات سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، پہلے آپ ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے جو ہماری اس ٹاپک سے متعلق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ نیز وہ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں بیچے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنے کا زمانہ آ چکا ہے کہ مسلمان صبح میں تو مسلمان ہوتے ہیں مگر شام کو کافر ہوتے ہیں، اور شام کو مومن ہوتے ہیں جبکہ صبح میں کافر ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کی وجہ پر اگر آپ غور کریں گے اور اس کا ریزن معلوم کریں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ انہی کفریہ کلمات کی وجہ سے ایک مومن کافر ہوتا ہے اور اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو چند کفریہ کلمات بتاتا ہوں، کفریہ ورڈس بتاتا ہوں جو آج کل ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں چل رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جیسے کوئی مصیبت کے وقت یہ کہے کہ اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی اس کے وفات پر یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو اس بچے کی بڑی ضرورت تھی کہ اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا یہ کہے کہ یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسے نیک لوگوں کی اللہ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، کسی نے یہ کہا کہ سنت نماز پڑھ، اس نے کہا کہ غیر کی سنت ہے۔ ناظرین، وہ یہ بولنا چاہتا تھا کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر زبان سے ایسا نکل گیا تب بھی کلمے کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اسی طرح کوئی شخص شکوے کے طور پر، شکایت کے طور پر اللہ سے یہ کہے کہ اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کا شکوہ یہ بھی کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک شخص نے اپنے ساتھی کی طبیعت پوچھی تو اس نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا، نصر من اللہ وٹھیک۔ تو اس طرح کہنے والے پر کفر کا حکم لگے گا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت نصر من اللہ وفتح قریب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کوئی شخص یہ کہے رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، کسی کا یہ کہنا کہ میں مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں، کفریہ کلمہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آؤ نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا، یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ یا یہ کہا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ ناظرین، کسی نے مذاق میں کہا بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤ، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے نا۔ ناظرین، تو اس طرح کہنے سے بھی آدمی پر کفر کا حکم لگ سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ اسی طرح اتنی نیکیاں نہ کرو کہ اللہ کا ثواب بھی کم پڑ جائے۔ اسی طرح کسی لڑکی سے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، کسی نے یہ کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، دوسرے نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایک شخص بہت زیادہ ہنسی مذاق کر رہا تھا، کسی نے اسے کہا کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق نہ کر، تو اس نے جواب دیا کہ پیدا کرنے والے نے مجھے ایسا ہی پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اگر وہ یہ مراد لے رہا ہے کہ پیدا کرنے والے نے مجھے ہنسی مذاق کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو یہ بات بھی کفر کی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ناظرین عبادت نام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کے تقاضے کے مطابق حکم ماننے کا۔ جی ہاں ناظرین، عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے جیسا کہ پبلک سمجھتی ہے، اور اگر اس کی نیت ایسا ہی پیدا کیا یہ کہنے سے اسی فطرت اور عادت پر پیدا کرنا ہے تب تو اس درجے کا کفر نہیں ہوا کہ اس نے اپنے ایمان سے یہاں تو بیٹھا ہو اور جس پر کلمے کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن ناظرین اس نے اللہ کی صفت خالقیت یعنی پیدا کرنے کی صفت کی توہین تو ضرور کی، جس کا گناہ اس کو ضرور ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح کچھ گانے ہیں جن میں بہت سے کفری ورڈز ہوتے ہیں، جیسے یہ گانا دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہیں کو دنیا بنائی۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ گانا حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ ناظرین یہ بھی کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے، اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ناظرین یہ گانا میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کے خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اپنی محبوبہ کو خدا کا درجہ دینا۔ اس طرح کے ناظرین بے شمار گانے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی اکثر گنگناتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہر وہ گانا جس میں اللہ کی توہین یا اس کی صفت کی توہین ہو، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یا توہین کی گئی ہو، یا آپ کو خدا کا درجہ دیا گیا ہو وغیرہ، اس طرح کے تمام گانے کفریہ گانوں ہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ والسلام۔